کہ گائے جو ہے ایک طریقہ واردات ہے جو بتائیں گے طارق عزیز صاحب، جو کہ ہر دل عزیز بھی ہیں. تو طارق عزیز صاحب پہلے بھی ہمارے یہاں 2-3 دفعہ تشریف لا چکے ہیں اور بہت محنت سے یہ اپنی پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ. تو دونوں کے لیے تالیاں، عزیز صاحب کے لیے اور طارق عزیز صاحب کے لیے. وداؤٹ اینی ڈیلے وی ول اسٹارٹ اوور ٹاک. اوور ٹو طارق عزیز صاحب. Thank you, Jilani Saab, and thank you, Linkers Club, for providing me this opportunity. We have a wonderful audience. بہت بدتمیزی ہے کہ اسپیکر سے مائک لے جائے. یہ لنکرز کلب نہیں ہے، دی لنکرز ہے. The Linkers for providing me this opportunity to speak in front of such a wonderful audience who spare their time on a Sunday afternoon, it's a precious time, just to learn new things and positive thing, and I'm sure you will enjoy. Thank you, and clapping for you yourself. دوستو، اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں اور ہر قوم کے کچھ مخصوص خصوصیات اور ہر قوم کی کچھ مخصوص خصوصیات اور پیکولر کریکٹرسٹکس ہیں، اور ہم ان کریکٹرسٹکس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کے جنرلی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے آپ خود ایکسپیرئنس کریں، خود کام کریں اور اس سے سیکھیں، which is called hard experience and you lost some time. اور دوسرا سب سے ایزیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں یا وہ آپ کو بتاتا ہے یا آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس سے آپ سیکھتے ہیں. تو آج ہم نے دوسرا طریقے کا انتخاب کیا ہے. ان قوموں میں سر فہرست جاپنیز قوم ہے. اینڈ جب بھی ہم جاپان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو کئی الفاظ ہمارے ذہن میں گونجتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے سیلف ڈسپلن. ایک ایسی قوم جو کہ ویل ڈسپلنڈ ہے. اس کا اندازہ ہمیں لاسٹ ایئر ہوا کہ جب ایک طرف سب سے بڑی بڑی قومیں USA، یورپ، اور ان میں جب ان کی گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ یو ہیو ٹو ویئر دا ماسک، تو ان کے اندر انارکی پھیل گئی اور ایک عجیب قسم کا ہم نے دیکھا. تو دوسری طرف ایسٹ میں جاپنیز، دے ور دا پیپل، دے ور ویئرنگ 100% ماسک and they were following all the instructions, and because of that we have seen the results. اس کے علاوہ ورلڈ کوالٹی ہم نے ضرور سنا تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ورلڈ آیا تھا اور اس ورلڈ کا اوریجن بھی جاپان سے ہے. اور وی آل نیو دیٹ کہ جاپان پروڈکٹس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے اور ان کی کوالٹی مینجمنٹ، ہاؤ دے مینیج اٹ. یہ الفاظ بھی ہم نے جاپنیز سے سیکھے ہیں. ورک ڈسپلن، ورک ایتھکس، اس میں بھی ان کا نام ہے. اور ایٹنگ ہیبٹس آف کورس اینڈ ہیلتھ کانشیسنس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے جاپنیز قوم سے سیکھی. لیکن آج تھوڑا سا میں ایک مختلف ٹاپک اور مختلف اینگل سے آپ کو اس قوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ورک ایتھکس کو فالو کرتے ہیں، وی آر پیشنیٹ اباؤٹ آور ورک اور ہم بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو کوالٹی آف ورک اور کوالٹی آف پروڈکٹ یا جو سروس ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوتی ہے. لیکن جب وہ ایک طرف امپروو ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ بیلنس لوز کر جاتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ہائی اچیورز لوگ ہیں تو اکثر ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، یا ان کی جو گریٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا فائنینشیل پارٹ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو آبزرو ان آور کلچر آلسو that starting from our 4 founders, he lost his health, and at the end we see the high achievers or the politicians even, they have somewhat some unbalance between their family life and their work life. لیکن جب ہم یہی نظریہ اس قوم کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا ورک ایتھکس کو 100% فالو کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کی فیملی لائف بھی بہت زیادہ ہے، and they are also happy and they are enjoying their life. تو اس بیس کو دیکھتے ہوئے آج کی سیشن ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور زیادہ تر ڈسکشن جو ہے اس ٹاپک پہ ہوگی.
اور اس پوری تھیم کا ہمارے پاس پروف کیا ہے کہ جب ہم جیپنیز کو دیکھتے ہیں تو اسٹیٹسٹک بتاتی ہیں کہ دے آر دا موسٹ لانجیٹیوٹی نیشن. یہ سب سے زیادہ جو ان کی لینتھ آف لائف ہے وہ جیپنیز کی. تو رائٹ ایٹ دا آن سیٹ میں 2 چھوٹے سے انسیڈنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان انسیڈنٹس کی بیس پہ ہم ڈسکشن آگے لے کے چلیں گے. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ہی از اے گورنمنٹ بیوروکریٹ اینڈ وی ور very old friends. So once I was sitting in his office, we were enjoying a tea and having a chit chat, and it was an informal discussion. During the discussion, ایک باتیں کرتے کرتے ایک certain point پہ آئے تو ایک ہمارے پورے روم میں ایک جملہ آیا. وہ جملہ کچھ اس طرح تھا کہ یار کافی ہو گیا اور کب 60 سال پورے ہوں گے, ریٹائر ہوں گے اور لائف انجوائے کریں گے. تو it was a bit different. What I has the perception of that person that he was enjoying his life. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ 60 سال کے ہوں گے, ریٹائر ہوں گے اور پھر لائف انجوائے کریں گے, تو I thought it's a bit different. کیا ہم میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ جنرلی پاکستانیوں کی ایوریج لائف کتنی ہے؟ Any guess about average life of Pakistani people? 64, very near. 70 also near. Generally جو ہماری ہے, sorry sir, 67, you are the right. تو اگر ہماری عمر 67 ہے اور ایک آدمی mid of his life اور career, he is thinking کہ جب میری عمر 60 سال ہوگی تو میں انجوائے کروں گا, تو I think 90% اس کی ایج گزر چکی ہے اور وہ اپنی ہیپینس کو یا اپنی انجوائمنٹ کو پوسٹ پون کر رہا ہے کہ میں انجوائے آفٹر 60 ایئرس کروں گا. تو اٹ واز اے بٹ ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ٹو گریسپ. لیکن بعد میں جب میری کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تھاٹ پروسیس کافی لوگوں میں ہے. ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے وی ول ہیو ریلیکس, وی ول انجوائے. ایکسپیرئنسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اسی پروسیس میں ایک اور ایکسپیرئنس جو کہ تھوڑا سا کانٹرری ہے. آئی واز سٹنگ ود اے امیریکن ایویونکس انجینئر آن اے ڈنر ٹیبل اور وی ور ڈسکسنگ, وی ور انجوائنگ. بیسیکلی میرا ایویشن سے تعلق ہے, تو ایویشن کے بارے میں باتیں کرتے 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 سڈنلی آئی ریویلڈ دیٹ دا پرسن آئی واز ٹاکنگ اوریجنلی ہی واز اے پائلٹ, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایویشن انجینئرنگ جوائن کر لی. تو جن کو ایویشن کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ جو ایویشن ہے اس میں سب سے گلیمرس جاب اور ہائیلی پیڈ جو ہے وہ پائلٹ ہوتا ہے. تو آئی تھاٹ کہ یار اس بندے نے, ہی واز اے پائلٹ, ہی سوئچڈ ہز جاب فرام پائلٹ ٹو ایویشن انجینئر. سو اٹ واز اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سو آئی کوڈنٹ ریزسٹ مائی سیلف, اور میں نے کہا کہ رابرٹ یو آر پائلٹ اینڈ یو شفٹ ایویونکس انجینئرنگ. ہی گاٹ مائی پوائنٹ اینڈ ہی اسمائل, اور اس نے کہا لک طارق, آئی ٹیل یو اے اسمال پوائنٹ. ہی سیڈ کہ once I was pilot, I was highly earning person and I was earning some dollars. اور جب میں وہ earn کرتا تھا تو I used to work for 11 months and then I take a leave and then I spend all those money which I have earned in 11 months and used to spend only in that 1 month and I used to enjoy that 1 month only. I thought okay. But when I found that my aptitude, it belongs to engineering and I like to work which is more mechanical and the electronics. I love to find the faults and then I used to correct it. So I feel good. So I changed it to avionics, though I have to learn. مجھے وہ ڈگری لینی پڑی, میں نے وہ پڑھا اور اب میں ایویونکس انجینئر ہوں. تو پہلے اور بعد میں یہ فرق تھا کہ پہلے میں 11 مہینے جاب کرتا تھا اور اس کے بعد ارن کرتا تھا. اس کے بعد 1 مہینے کی چھٹی لینے کے بعد وہ جتنا میں نے ارن کیا اس 1 مہینے میں میں اس کو استعمال کرتا تھا اور وہ 1 مہینہ میرا بہت زبردست اور انجوائیبل ہوتا تھا. لیکن جب سے میں انجینئر بنا ہوں تو میں اپنا ہر ٹاسک انجوائے کرتا ہوں. میں انجینئر ہوں, اس کو کام کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے اور میری ایک ایک مومنٹ, میرا ایک ایک دن میں وہ انجوائے کرتا ہوں. تو ان دیٹ پروسیس میری ارننگ تو کم ہے, لیکن بینگ اے انجینئر آئی enjoy all my 12 months, although my earning is less.
لیکن میری زندگی کے جو پورے 12 کے 12 مہینے ہیں وہ میں انجوائے کروں. تو اگین دس کانسیپٹ جو جس طرح ہم نے لاسٹ ایک انسیڈنٹ بات کی, یہ کانسیپٹ جو ہے کافی مختلف ہے. تو مختلف قوموں کے, مختلف لوگوں کے مختلف زاویے ہیں سوچنے کے, اور اسی تھاٹ پروسیس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جب میں یہاں آ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے میرا اٹائر دیکھا اور کہا تم ماؤ زے تونگ لگ رہے ہو. آئی ریئلی انجوائے دیٹ, اور آئی واز ناٹ نوئنگ کہ آج جو ہم ڈسکشن یا ہمارا سیشن جو ہوگا وہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے. تھوڑا ماؤ زے تونگ سے تھوڑا اور آگے جائیں تو جاپان آ جاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جاپنیز قوم کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, اینڈ ہاؤ دے ورک اینڈ ہاؤ دے تھنک اباؤٹ دا ورک لائف اینڈ دا بیسک پرسنل لائف. جب سے انسانیت بنی ہے یہ سوال بہت کامن رہا ہے کہ واٹ از ہیپینیس, واٹ شوڈ آئی ڈو. کیا مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو؟ کیا مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مجھے اتنی ارننگ ہو جائے کہ میں اور میرے اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں وہ سارے انجوائے کر سکیں؟ یا مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جو مجھے پسند ہے اور وچ آئی لو, وچ از مائی پیشن. اور کچھ کانسیپٹ ایسا بھی ہے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جانا چاہیے اور ریلیکس لائف گزارنی چاہیے. تو یہ سوال تو شروع سے چلتا رہا اور مختلف میننگز, مختلف پرپس اور کافی اس پہ کوسچننگ آئی. تو اس میں مختلف تھاٹ پروسیس تھے جس میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے یار ڈو یور ورک وچ یو لو, وچ از یور پیشن. دین جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور لوگوں نے کہا کہ اسکلس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا یار ڈو یور ورک جس میں آپ کی اسکلز ہیں, جو ان بورن کوالٹیز ہیں آپ کے اندر, آپ وہ کام کریں. اینڈ دین پھر جب تھوڑی سی مٹیریلسٹک لائف آئی تو لوگوں نے کہا یار ایسا کام کرو جس میں آپ کی ارننگ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے ارن کریں اینڈ یو انجوائے یور لائف. اور پھر فائنلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے ویلدیسٹ پیپل, اسٹیو جاب, وارن بوفے, اتنی ہائی لیول پہ ارننگ کرنے کے بعد دے شفٹ ٹو فلنتھراپسٹ اینڈ دے اسٹارٹ ڈوئنگ اے جاب جس میں لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو گیا. تو یہ کانسیپٹ بھی آیا کہ یار ایسا کام کیا جائے جس میں انسانیت کا بھلا ہو, لوگوں کا بھلا ہو. اینڈ ایٹ دس مومنٹ آئی تھنک اسٹیو جاب ہی اسپینڈ سم منی اینڈ دین وارن بوفے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اور ابھی وہ انڈیا کے اندر چھوٹے چھوٹے واش روم اور ٹوائلٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بھی ہیں. تو یہ مختلف آئیڈیاز, مختلف لائف کے بارے میں کانسیپٹ اور ہیپینیس کہ کس طرح اچیو کیا جائے, یہ چلتے چلتے جب جاپنیز قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے تھوڑا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا. آج سے تقریباً 200 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو ایک جتنے بھی لوگ تھے جو انسانیت تھے ان کا ایک سرٹن پیٹرن بننا شروع ہو گیا. وہ پیٹرن کچھ ایسا تھا کہ آپ بڑے ہوتے ہیں, یو گیٹ سم ایجوکیشن, یو گیٹ سم اسکلس, اور پھر دین یو گو ٹو اے فیکٹری اور بگ پلانٹ اور این آرگنائزیشن, یو جوائن دیٹ آرگنائزیشن اینڈ دین یو اسٹارٹ یور لائف اینڈ یو اسٹارٹ ارننگ. اینڈ تو ایک سرٹن پیٹرن کے اندر ہماری لائف جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کے اندر یہ پیٹرن تھوڑا کامن ہوتا گیا ٹو اے لیول کہ آج ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی نے پھر امپروو کیا. اینڈ ناؤ دیر آر سو مینی اپارچونیٹیز other than going to a factory or a plant or making your corporation, because of the technology, because of the internet, because of the information available. Now things are moving in a very, very different field. So again, the dilemma comes کہ کیا کیا جائے, کس بزنس کو لیا جائے, کس کام کو لیا جائے جس میں ہم وہ کام بھی انجوائے کریں اور اپنی لائف بھی انجوائے کریں. جاپنیز قوم نے اس سمپل کانسیپٹ کو بڑے ہی آسان الفاظ میں بیان کیا ہے اور اس کا پروف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی لانگیٹیوٹی ہے. سو کین اینی بڈی گیس کہ ہماری ایج, ایوریج ایج اگر 67 ہے تو واٹ وی کین ایکسپیکٹ فرام دا جاپنیز, ان کی 85 90 پلس اور اٹ از 86 and ladies are asked. So this is very, very important point and this is one of the discussion جو ہے although we smile at this point لیکن میں آپ کو اس پروف کروں گا کہ because ikigai which is the purpose of life, the female they follow more and they follow more in a very dedication اور ان کی وجہ سے ان کی longevity بڑھ جاتی ہے اور کس طرح بڑھتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو what is the ikigai? Basically iki means life and gai means purpose. تو Japanese they say
इकिगाई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और उन्होंने बड़ा ही रैशनली इसको देखा है, इसमें इमोशनल चीज़ों को वो कम लाए हैं और बड़ा ही रैशनल और एक मुदब्बर तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा, देखा, समझा और फाइनली दे केम टू दीज 4 क्वेश्चंस कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं या आप कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, और मज़े की बात इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। जब भी कुछ आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो आपने ये 4 क्वेश्चन अपने जहन में रखने हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू लव, आपको पसंद क्या है। आपकी एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है कि आपको कुछ काम सर्टनली पसंद आ रहे होते हैं। और क्वेश्चन 2 कम्स व्हाट यू आर गुड एट। जेंटलमैन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें मालूम है कि जो क्रिएटर है उसने ये बड़ी स्पेशल क्रिएशन ह्यूमन बीइंग बनाए और दे आर स्पेशल इन अ वे ऑल्सो कि हर एक के पास एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्टिंक्ट स्किल है। वी नो अबाउट द मोटर मोशंस, वी नो अबाउट द एस्थेटिक्स, वी नो अबाउट द बिजनेस। तो हर बंदे के पास इवन द टू ट्विन ब्रदर्स और द सिस्टर्स, दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे अंदर, हर बंदे के अंदर एक ख़ास स्किल रखी गई है, हमने वो स्किल पहचाननी है। तो दूसरा क्वेश्चन आफ्टर यू लव के बाद आता है व्हाट यू आर गुड एट, कि वो इनबिल्ट इंस्टिंक्ट आपके अंदर क्या रखा गया है और वो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि द वर्क यू आर डूइंग, द वर्क यू आर डूइंग, डज द वर्ल्ड रिक्वायर इट और नॉट। कि आप जो काम कर रहे हैं क्या सोसाइटी को या जो लोग आपके करीब हैं उनको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। एंड देन इट टेक्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन कि द वर्क यू आर डूइंग, डज इट अर्न फॉर यू समथिंग। जो काम आप करना चाहते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी कुछ अर्निंग होती है। द वर्ड अर्न, इट डजंट ओनली restrict itself to the finance part. Basically, earning is the value you are getting. Like if you are doing some job which is good for your family and your family is enjoying, so it means that you are having some earning from that work also. इकिगाई का फ़ायदा क्या है? अगर हमें इकिगाई या द पर्पस ऑफ आवर लाइफ मिल जाता है तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो काम भी हम सेलेक्ट करते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, उस काम को करने में हमें वो फटीग या वो तंगी या वो अनकम्फर्टनेस वो नहीं होती। और जब हमें अनकम्फर्टनेस नहीं होती, हम उस चीज़ से तंग नहीं हो रहे होते, तो क्या होता है कि वी डोंट फाइंड कि हम थकते नहीं हैं। और जब हम थक नहीं रहे होते तो हमारी लॉन्गिटिविटी बढ़ रही होती है, हमारी एज काउंट हो रही होती है और उसकी वजह से हमारा हैप्पीनेस लेवल वो चेंज हो रहा होता है। हाउ टू गेज इट, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरा इकिगाई है या नहीं है। बड़ा मुश्किल सवाल है। हम लोग मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और डेली कुछ काम के लिए रवाना होते हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट इस बुक के अंदर बताया जो मैंने आपसे शेयर करना है कि देयर आर 2 पीपल, वंस दे गेट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल दे से गुड मॉर्निंग गॉड, और जो दूसरी टाइप के लोग हैं वो जब उठते हैं तो कहते हैं गुड गॉड इट्स मॉर्निंग। सो इन 2 सिंपल वर्ड्स से या इन 2 सिंपल पैटर्न से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो काम जिसके लिए आज मैंने रवाना होना है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो काम मेरे इकिगाई से कितना मैच होता है। क्या वो काम जब मैं करता हूँ तो उससे मैं थक जाता हूँ और उस काम से मैं बोर हो जाता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग रिटायर्ड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये इकिगाई में हम देखेंगे। जो हमने शुरू में 4 सवाल देखे, हम उन्हीं सवालों को थोड़ा सा फर्दर एक्सपैंड करेंगे और उन सवालों की बेस पे हम अपने इकिगाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू लव। जेंटलमैन, वी ऑल नो इट कि जो है ज़िंदगी में हर बंदे को कोई ना कोई स्पेशल काम पसंद होता है। It starts from the sports and it goes till the business. Some people they like to play games, they want to play the instrument. Some people they want to invest in the stock exchange. Some people they like the management qualities. So everybody has some special distinct feeling about some professions. So what do you love? It is very important, and we all have a different individual
and we have different thought process. So we love different things. اور اگر اس کو جج کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ وہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک خاص فلو اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. فلو اسٹیٹ از اے اسٹیٹ in which we feel good and we feel we are enjoying that work and the time it stops for us. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا, ہمارا وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے 3, 4, 5, 6, 7, 8 یا پوری رات گزار دی, لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں, ہمیں مزہ آ رہا ہے, وی آر انجوائنگ دیٹ. سو دیٹ از دا ورک وچ وی لو, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم ایک فلو اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا میں وہ کام کروں جسے میں پسند کرتا ہوں اور کوئی اور فیکٹر نہ دیکھوں. اگر میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے, آئی لائک ٹو پلے کرکٹ, آئی لو کرکٹ, لیکن ایک کریٹر نے میرے اندر کچھ اسکلز رکھی تھیں, اس میں وہ اسکل اس سے میچ نہیں کرتی. آئی ایم گڈ ایٹ اسٹڈیز, آئی لو ریڈنگ بکس, لیکن مجھے کرکٹ پسند ہے. تو میں اپنی اسکلز جو کہ مجھے دی گئی ہیں ریڈنگز کی, ایجوکیشن کی, کوالیفیکیشنز کی, وہ اگر میں کرکٹ پہ لگاتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری اسکل ہے وہ میرے پیشن سے مس میچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ان بلٹ کوالٹیز کیا ہیں, وٹ یو آر گڈ ایٹ. اٹ ٹیکس ٹو دا سیکنڈ کوشچن کہ آپ کو کیا کوالٹی اسپیشلائز دی گئی ہے. جس طرح کچھ لوگوں کا آئی کیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت ہائی کلاس آئی کیو کے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی موٹر اسکلز دے آر کوائٹ گڈ, دے کین بی گڈ ایتھلیٹ, اینڈ کچھ لوگوں کی امپیتھی, دے ہیو اے پین آف دی ورلڈ اینڈ دے وانٹ ٹو ورک فار دا ورلڈ, اینڈ کچھ لوگوں کی فزیکل اسٹرینتھ, کچھ لوگوں کا آرٹسٹک سینس. تو اس کا مطلب جو اسکلز ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمارے پیشن سے, جو کوشچن نمبر 1 تھا وٹ ڈو یو لو, اس سے ایگزیکٹلی میچ ہونی چاہیے. The first question was what do you like, what do you love, and second question is what you are good at. آپ اسکلز جو ان بلڈ دی گئی ہیں وہ کس سینس کے اندر آپ کو دی گئی ہیں. اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اگر مجھے کرکٹ پسند ہے اور میری اسکل جو ہے وہ آئی کیو لیولس کی ہیں یا کوالیفیکیشن لیولس کی ہیں, یا آئی وانٹ ٹو ریڈ دا بکس, تو 2 کوشچن اس میں 2 اسپیکٹس ہو سکتی ہیں کہ میں کرکٹ کے اوپر اسکل اپنی امپروو تو کر سکتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا نرچر کر سکتا ہوں, لیکن دی اماؤنٹ آف ورک, دا اماؤنٹ آف پریکٹس آئی ول گیو ٹو دا کرکٹ, تو اتنی اماؤنٹ اگر میرا جو نیچرل آئی کیو تھا میں اس کو دے دیتا تو میرا جو ڈفرنٹ فیلڈ تھی, جو ایجوکیشن تھی یا کوالیفیکیشن تھی, اس میں ریز ہو جاتا. لیکن اگر میں وہی اسکلز اور وہی اماؤنٹ آف ٹائم اسپورٹس میں لگاؤں گا تو مے بی جو ہے میری آئی کوڈ بی اے میڈیوکر بٹ آئی کوڈ ناٹ بی دا موسٹ ہائیسٹ ٹاپ پوزیشن. سو اس وجہ سے دی اسکل از امپورٹنٹ وچ از دا ان بلٹ اسکل, آلدو اس اسکل کو ہم پالش بھی کر سکتے ہیں, ریفائن بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ان 2 کوشچنس کو اگر ہم لیتے ہیں کہ میں ایک ایسا کام چوز کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے اور اس سے میں اپنی اسکلز بھی میچ کر لیتا ہوں, تو بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا مزہ آیا اور ہم نے ایک سرٹن ایم اچیو کر لیا. لیکن اگر میں نے وہ کام کیا جو مجھے پسند ہے اور اس میں میری اسکلز بھی ہیں, لیکن وہ سوسائٹی یا دا پیپل اراؤنڈ می وہ وہاں ریکوائرڈ نہیں ہے, وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے, سوسائٹی کو ضرورت نہیں. جس طرح ایٹ دس ٹائم اف آئی لائک کلاسیکل میوزک, آئی وانٹ ٹو سنگ, آئی لو اٹ, اور میری اسکلز بھی ہیں, میری آواز بھی بڑی اچھی ہے اور میں اس کو امپروو بھی کر لیتا ہوں. بٹ پوائنٹ از کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا میری سوسائٹی کو کلاسیکل سنگنگ کی ضرورت ہے, کیا لوگ پسند کرتے ہیں. تو دس برنگس می ٹو دی 3rd کوشچن, وٹ دا ورلڈ وانٹس. کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا پیشن ہے, اس کی اسکلز آپ کے پاس ہیں, لیکن کیا دنیا کو اس کی ضرورت ہے, ورلڈ ریئلی ریکوائرز اٹ. بیسیکلی ریکوائرمنٹ آف ورلڈ کیوں آتی ہے, بیکاز ہیومن از اے سوشل اینیمل, اور ہمارا انٹریکشن تھرو آؤٹ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اور ہم کچھ لوگوں کا کام کرتے ہیں, ہماری وجہ سے کسی کو کوئی آسانی پہنچتی ہے, تو وی فیل فلفلمنٹ, ہمارے اندر کی انسپائریشن آتی ہے, وی فیل گڈ کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے اور ہم کسی کے کام آتے ہیں.
So this third question is also very important, that what the world needs. جو اس کی نیڈ ہے کیا وہ آپ کے پیشن اور آپ کے اسکل سے میچ کر رہی ہے؟ تو ہمیں